بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے یہ لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں کہ جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب میں تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان نوح تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پلے پھولے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سام نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل میں ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد رکھا گیا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ دوستو، اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے جانے لگے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت اور مشقت سے سرسبز بنا لیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو زمین سے اکھاڑ پھینکتے تھے اور وہ کبھی بوڑھے نہ ہوتے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال تک ہوتی تھی اور ان میں کوئی بیماری نہ پائی جاتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 قبل مسیح کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محلات بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے لیے بڑی بڑی نہریں جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اگر اس دور کی سپر پاور کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذرے کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرے کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذرہ موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور بے انتہا طاقت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے 3 مخصوص بت بنائے جن کا نام حمود، حب اور سمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے۔ بدعمالیوں کی تمام حدوں کو انہوں نے پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، ان کے پاس قوم عاد کی سرداری تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے۔ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑیں گے، اور وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے ہمارے سامنے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف کے علاقے میں بارش نہ ہوئی، چشم آبشاری اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت
کھلیان سب برباد ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی، اور قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جب کھانے پینے اور پینے کو کچھ بھی نہ بچا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا اقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اقاف کے علاقے سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون بہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے۔ 60 ہاتھ قد کے آدمی اور افراد تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے آپس میں ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ سے لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اس قدر سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تیز آندھی کے طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب اقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر وادی ہوا کرتا تھا صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا کہ پھر ہزاروں سالوں تک تاریخ کے صفوں میں عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا، اور قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو اقاف کا وہ علاقہ جو آج یمن میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ عمان کے علاقے میں موجود ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت اور ویرانی کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے اور عذاب الہی کے نازل ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش شخص جس کا نام تھامس تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کے ساتھ مل کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران اس علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا ہی طاقتور اور دراز قد کیوں نہ ہو، اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور انسانوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے پاس جتنی بھی مال و دولت اور طاقت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اس پر غرور و تکبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اس دولت اور طاقت کو صحیح راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔